بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ون ٹو نائٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عاصم رضا۔ واقعہ کربلا اور اس کے حوالے سے فلسفہ حسینیت کی بات کی جاتی ہے۔ محرم الحرام کا ہمارا یہ اسپیشل پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت جو گیسٹ موجود ہیں اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کو۔ علامہ صاحب، واقعہ کربلا اور رہتی دنیا تک ایک پیغام، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جس نے عالم انسانیت کو غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، اپنی تمام تر ویلیوز کے ساتھ زندگی گزارنے اور موت کو گلے لگانے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ وہ تاریخ کا موڑ ہے جہاں پر حق اور باطل کے ٹکراؤ میں جو رائج قوانین اور طریقے تھے وہ بدل گئے ہیں۔ تاریخ کا یہ وہ موڑ ہے جہاں پر خون تلوار پر اور اسلحے پر بھاری پڑ گیا اور خون کو فتح نصیب ہوئی اور تلوار ہار گئی۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں پر انسانیت نے حیوانیت پر غلبہ پایا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں پر اللہ کی، دین کی اور 1,24,000 انبیاء کی دی ہوئی تمام وہ انسانی اعلیٰ، آسمانی اور معنوی روحانی ویلیوز کٹھے میدان کے ایک طرف نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف فرعون اور نمرود سے لے کر آج تک کے تمام جتنے بھی شیطانی اور ابلیسی پاورز اور طاقت ہیں ان کی ویلیوز کھڑی نظر آتی ہیں۔ ان ویلیوز کی جنگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف صرف ظلم اور ستم ہے اور دوسری طرف ایثار ہے، قربانی ہے، سربلندی ہے، عزت نفس ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لٹا کر ہونٹوں پر، لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ تمام تر سختیوں کو جھیلنے کے باوجود اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ ان تمام تر کٹھن امتحانات سے گزرنے کے باوجود ان چہروں پر نہ تھکن کے آثار ہیں، نہ شکست کے آثار، بلکہ فتح اور کامیابی کے آثار نظر آتے ہیں۔ جب اس طرح کی کوئی جنگ ہوگی تو اس جنگ میں ہمیشہ مظلوم فاتح ہوگا اور ظالم مفتوح اور مغلوب۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جنگ اگرچہ صرف ایک دن کی جنگ نظر آتی ہے، صبح عاشور سے عصر عاشور تک، لیکن اس کے اثرات ایک دن کے نہیں ہیں بلکہ تا قیام قیامت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دن انسانی ضمیر کو جگا کر چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دن اگرچہ ایک دن ہے لیکن تا قیام قیامت آنے والی پوری تاریخ پر اور تمام زمانوں پر بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ وہ ایک دن ہے اور اس میدان میں چند کردار ہیں، لیکن تا قیام قیامت آنے والے تمام انسانی قافلوں کے لیے وہ ایک دن اور اس ایک دن کے معرکے میں کام آنے والے شہداء اور بچ جانے والے اسرا نمونۂ عمل بھی ٹھہرے، لائق تحسین بھی ٹھہرے، اور انسانوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنا لی، چاہے وہ انسان اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں۔ شرط صرف اتنی تھی اور ہے کہ ان کے ضمیر زندہ ہوں، ان کے اندر انسانی اقدار اور ویلیوز موجود ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہر ایسے معاشرے اور ہر ایسے انسانی قافلے کے لیے ہیروز وہ لوگ ہیں جو تعداد میں کم تھے، اسلحے میں کم تھے، بظاہر فوج ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پوری ایک ریاست سے اور اس کی پوری قوت سے، قبائلی نظام سے اور ابلیسی کارندوں سے ٹکرا گئے، اور ان کے خون نے نئے سرے سے
1,24,000 انبیاء کی تمام تعلیمات کو اس ایک دن میں زندہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ مر کر زندہ رہنا زیادہ بہتر ہے زندہ رہ کر مر جانے سے۔ تاریخ اس کو اس لیے بھی یاد کرتی ہے کہ یہ واقعہ صرف چند لوگوں کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت اور حیوانیت ایک کے لمبی تاریخ درمیان رقم ہوگی۔ جی 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 اچھا ٹکراؤ کا واقعہ۔ جی اچھا، اس میں میں ایک اور اس میں بات آتی ہے کہ جب بھی فسطائیت کی بات کی جاتی ہے، رہتی دنیا تک بات کی جاتی ہے، جب استعماریت کی بات کی جاتی ہے اور اس کے خلاف حق کی آواز کو بلند کرنے سے مثال دی جاتی ہے، تو فلسفہ حسینیت کی بات آ جاتی ہے اور اس میں غیر مسلم بھی اس کی مثال دیتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کربلا کی آواز، امام حسین علیہ السلام کی آواز، حضرت زینب کبریٰ کی کربلا سے لے کر دمشق تک کے سفر میں خطبہ اور ان کی ندا کسی مذہب اور مسلک کی نمائندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کے دین کا پیغام ہے۔ اللہ کے دین کے پیغام کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ وہ یہ کہ اگر انسان کا ضمیر سالم ہو، ضمیر اس کا زندہ ہو، تو اس کی ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے وہ وہی آواز ہوتی ہے جو انبیاء لے کر آئے اور جس کی طرف انبیاء نے متوجہ کیا ہے۔ بالکل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ منقول ہے کہ بعث فیہم الانبیاء لتثیروا بہم دفائن العقول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ انسانوں کے اندر موجود ضمیر کو، ان کی عقلوں کو بیدار کر کے انہیں اپنے ضمیر کے کٹہرے میں اس طرح سے کھڑا کر دیں کہ وہ جو بھی کام کریں وہ ضمیر کے فیصلے کے مطابق کریں، دنیاوی خواہشات اور اپنے مفادات کے مطابق نہیں۔ کربلا وہی میدان ہے جہاں پر ایک طرف وہ لوگ تھے جو کچھ نہ ہونے کے باوجود بالکل مطمئن تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کے پاس تمام دنیاوی اور مادی طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود مضطرب تھے، پریشان تھے، مارتے بھی تھے، روتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، لوٹتے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ مارتے اس لیے تھے، لوٹتے اس لیے تھے کہ کہتے تھے کہ اگر ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ مارتے اس لیے تھے کہ اس کے عوض ان کو پیسہ ملے گا، لیکن دوسری طرف وہ روتے بھی تھے کہ بھئی اس سے ہماری آخرت گئی، اس سے ہمیں چند دنوں کی دنیا تو شاید حاصل ہو جائے لیکن ہماری آخرت اس سے چلی جائے گی۔ اور یہی عمر سعد کا بھی کہنا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے گندم رئی شہر کی حاکمیت اور حکومت کے حصول اور وہاں کے میٹھے پھلوں اور گندم کے حصول کے لیے میں نے اپنی آخرت تباہ کر دی ہے اور وہ بیچ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کسی مسلک کی جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ جب انسانیت کی جنگ ہوگی تو پھر اس میں ہندو اور مسلم میں بھی فرق نہیں ہوگا، الہی ادیان اور غیر الہی آئیڈیالوجیز میں بھی فرق نہیں ہوگا، بشرطے کہ ان کے اندر انسانی ضمیر زندہ ہو۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے اس واقعے نے مسیحیت کو بھی متاثر کیا، ہندوؤں کو بھی متاثر کیا، سکھوں کو بھی متاثر کیا، مسلمان تو متاثر تھے ہی۔ ہاں اگر کوئی متاثر نہیں ہوا تو وہ صرف وہی ہے جس کا ضمیر مرا ہوا ہے اور مکمل حیوان بنا ہوا ہے۔ اس لیے کربلا کسی خاص آئیڈیالوجی کی طرفداری کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کا نام ہے، اور انسانیت جس بھی معاشرے میں جس مقدار میں زندہ ہوگی، کربلا اس معاشرے کے ضمیر کی صورت میں زندہ رہے گی اور وہ معاشرہ کربلا کو اپنے لیے آئیڈیالائز کرے گا۔ بالکل۔ علامہ صاحب، یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کا پس منظر اور اسباب کی بات آتی ہے، اس واقعے سے پہلے کے اسباب کو دیکھیں اور پس منظر کو دیکھیں تو اس کو کس طرح بیان کریں گے آپ؟ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ بڑی ہولناک ہے۔ اس لیے ہمارے مفتیان دین عموماً یہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ نہ پڑھیں چونکہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ تاریخ تلخ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور انسان کو بہت زیادہ پریشان کرنے والی تاریخ بھی ہے۔ جب
انحراف کا سفر شروع ہوتا ہے اصل شاہراہ سے، آپ بھٹکتے ہیں اور اتر آتے ہیں، تو جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ اپنی اصل منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نیچرل قاعدہ ہے، قانون ہے، فزکس کا قانون بھی ہے۔ یہی قانون انسانی اجتماعی زندگی اور سوشل زندگی پر بھی حاکم ہے۔ نبی کریم کے بعد پہلے دن تو کوئی گمراہی نہیں تھی، آہستہ 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 گمراہی پھیلتی چلی گئی۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آہستہ آہستہ بے راہ روی کا نتیجہ اور اصل راہ سے منحرف ہونے کا نتیجہ صرف 50 سالوں کے اندر اسی انسانی اور اسلامی معاشرے میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں وہی رسول جس کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے، وہی رسول جس کا نام لے کر لوگ نمازوں میں درود پڑھتے تھے، وہی رسول جس نے ان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی نورانیت میں داخل کیا تھا، وہی رسول جنہوں نے ان کو حیوانیت سے نکال کر انسانی اقدار سے آشنا کیا تھا، وہی رسول جنہوں نے انہیں کثافتوں اور گندگیوں سے نکال کر پاکیزہ زندگی سے روشناس کرایا تھا، اسی رسول کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے پیسہ مارا، اپنے ہاتھوں سے ان کو اسیر کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کی ان عظمتوں کو، ان کی ان بلندیوں کو، ان کے اس مقام اور مرتبے کو پامال کیا۔ یہ اسی انحراف کا نتیجہ ہے، لیکن یہ انحراف ایک دن میں نہیں آیا، یہ رفتہ 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 آیا۔ امویوں کی حکومت نے اس کو ساتویں آسمان تک پہنچا دیا، اس انحراف کو، اور نتیجتاً کربلا کا واقعہ ایک ایسے تلخ واقعے کی صورت میں انسانی معاشرے کے سامنے رونما ہوا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب امویوں کی یہ حکومت قائم ہوئی اور امویوں نے اہل البیت پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے، تو پہلے دن تو سارے ظلم نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ یہ بعد دیگر ہے، پہلے 1، پھر 2، پھر 10، پھر 20، پھر 100، ہوتے ہوتے 60 ہجری تک پہنچے۔ 61 ہجری کا واقعہ اس حوالے سے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یزید ابن معاویہ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی ایک ہی آرزو تھی کہ اس دنیا میں میری حکومت ہو اور میرے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھائے۔ اس کا پس منظر جو بھی تھا کہ اس کو کیوں لایا گیا، کس نے اس کو خلیفہ بنایا، کیوں بنایا، اور جس نے خلیفہ بنایا اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ ہمارا فوکس یزید پر ہے، اس لیے عرض کروں گا کہ خود یزید ایک غیر مسلم خاتون کا بچہ تھا، غیر مسلم خاتون سے پیدا ہونے والا بچہ، جی ان سے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ تھا۔ میں یہاں پہ وقفہ لوں گا امین شہیدی صاحب، اس بات کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین میں وقفہ لیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امین شہیدی صاحب، ایک غیر مسلم عورت کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ جس کو یزید ابن معاویہ کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا اسباب بنے ایسے، اور کیا اس کی طرز حکمرانی تھی جس کی وجہ سے علم بغاوت یا پھر حق کی آواز کو بلند کرنے کا امام حسین صاحب نے جو بیڑا اٹھایا، اور جو کوفیوں کا کردار تھا اس کے اندر، اس کو تھوڑا سا آپ اس کی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، مشکل یہ تھی کہ معاشرہ اس حد تک بے راہ روی کا شکار ہو چکا تھا کہ حق باطل میں بدل چکا تھا، اور باطل حق، جھوٹ کو لوگ پسند کرتے تھے اور سچ سے نفرت، ظالم کے سائے میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے اور مظلوم کی مطلب ہم یہ حمایت کہہ کو۔ سکتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے انحراف کیا جا رہا تھا، اور دوسرے الفاظ میں بے راہ روی سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا۔ وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا تھا جو نبی کریم کے دیے ہوئے معاشرے سے 180 ڈگری بالکل الٹ تھا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں، جب آپ یہ دیکھیں گے کہ خلیفہ کے بنائے ہوئے گورنر نے صبح کی نماز پڑھائی ہو، اور صبح کی نماز شراب پی کر شراب کے نشے میں پڑھائی ہو، اور محراب مسجد میں، کوفہ میں یہ ہوا، محراب مسجد میں وہ شراب کے نشے میں
2 رکعت کی جگہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھا دے اور پلٹ کر نمازیوں سے یہ پوچھے کہ میں اور اگر چاہو تو نماز پڑھا دوں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنا رخ بدل کر قبلہ رخ ہو کر الٹی کرے اور رات بھر کی پی ہوئی شراب مسجد کے محراب میں الٹی کی صورت میں الٹ. جب حکمران یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر دین کہاں رہ جاتا ہے؟ اور لوگ بھی خاموش ہوں. یعنی ان تمام بے راہ رویوں کو دیکھیں، اس حد تک گمراہی کو دیکھیں اور دین کو بے دینی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، لیکن اس کو دین سے منسوب نہیں کرتا. لیکن ایک شخص برائی کرتا ہے، مثلا وہ مولوی کے لباس میں ہوتا ہے، وہ اسلام کے لباس میں ہوتا ہے، وہ مسجد سے منسوب ہوتا ہے، وہ مدرسے سے منسوب ہوتا ہے، اس کے بعد جی ممبر سے منسوب ہوتا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے جو ابلیسی ہے اور خدا کی دشمنی ہے. تو یہاں پر ان 2 افراد میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس لیے وہ جو حکومت تھی جس کو خلافت کہا جاتا تھا، اس خلافت سے منسوب عہدیدار اور گورنرز جب اس حد تک گر جائے اور پھر معاشرہ اس حد تک بے حس ہو جائے کہ اتنے بڑے جرائم کے ارتکاب کے باوجود کوئی بولنے والا نہ ہو، کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دینی بے حسی، دینی بے حسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا مجھے یہ میں نے کوفیوں کے کردار کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھا کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام اس حوالے سے چونکہ فرزند رسول ہیں، فرزند رسول کا مطلب یعنی خانوادہی رسالت سے ان کا تعلق ہے، زمین پر وہ اللہ کی حجت ہیں، نبی کریم کے دین کے وہ محافظ ہیں، ان کو دینی اصطلاح میں وارث النبی کہا جاتا ہے، وارث انبیاء کہا جاتا ہے. ان کا کام ہے دین کی حفاظت. لہٰذا یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے جس شخصیت کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا وہ کون تھا؟ وہ حسین ابن علی تھا. کیوں؟ اسی لیے کہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ وارث نبی ہیں، وہ وارث دین نبی ہیں، وہ دینی اقدار کو یوں اڑتا ہوا اور دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں رہیں گے. اور امام حسین بھی ایسے ہی تھے، وہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے. لہٰذا جب کوفہ والوں کو یہ پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں تو کوفہ والوں نے ان کو خطوط لکھے، کہا کہ آپ اگر کوفہ کا رخ کریں تو یہاں پر آپ کو ایک تیار قوم ملے گی یزید کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں اس کی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے جو اس وقت دین کی ان تمام ویلیوز کو پامال کر رہا ہے. وہ خطوط تو مل گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے نکلے، یا پھر انہوں نے نکلنا تھا اور کوفیوں کے خطوط اس میں مؤثر ہوئے؟ یا وجہ بن سکتی ہے وہ، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا ان کے نکلنے کے ایک اور محرکات میں سے ایک محرک تھا. دیکھیے امام حسین علیہ السلام ایک امام کی حیثیت سے، فرزند رسول کی حیثیت سے وہ دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے مولوی نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے ہر صورت میں اس ظلم کو مٹانا تھا اور اس ظلم کے مقابلے میں علم احتجاج بلند کرنا تھا اور اس ظالمانہ نظام سے ٹکرانا تھا. اس کے لیے وہ اپنی تیاریاں کر چکے تھے. اس لیے 58 ہجری میں یہ واقعہ ہے 61 ہجری کا عاشور کا، 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں حاجیوں کو بلا کر، مختلف شہروں سے اہم لوگوں کو بلا کر ان تک اپنا میسج پہنچا دیا تھا کہ میں تیاری کر رہا ہوں اور تم میرے اگلے لائے عمل کا انتظار کرو. اس پر پورا ایک خطبہ ہے اور بڑا طویل خطبہ ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 1000 اکابر کو دعوت دی تمام عالم اسلام سے، تاکہ ان اکابر علماء اور مؤثر لیڈرز کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچے کہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ
حسین ابن علی یعنی امام حسین علیہ السلام یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ مستقبل میں اپنے لائمل کا اعلان کریں گے کہ کس طرح سے اس بے راہ روی اور بے دینی کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور نکلنا ہے۔ اب یہ جب مختلف علاقوں میں پہنچتا ہے تو کوفہ والے ظاہر ہے اس حوالے سے ان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ دینا ہے، لہٰذا وہ خط لکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے حضرت امام حسین نکلے، یہ ایک غلط آئیڈیالوجی ہے، غلط تفسیر ہے تاریخ کی۔ ان خطوط کی وجہ سے نہیں نکلے، ہاں خطوط کی وجہ سے انہوں نے کوفے کا رخ ضرور کیا، ورنہ وہ نکلنا انہوں نے تھا ہی، اور ہر صورت میں نکلنا تھا، اس لیے کہ ظلم آئی ہے۔ ظلم کے مقابلے میں اگر کوئی شخص فرزند رسول اور امام کے منصب پر ہو تو وہ خاموش رہ ہی نہیں سکتا۔ اب جب وہ نکلے تو کوفہ میں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہی کزن اور بھائی کو، مسلم عقیل کو وہاں پر بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور امام حسین علیہ السلام کو پیغام دیں کہ وہاں کی صورتحال کیسی ہے۔ اور اس دوران میں خود آپ سے جب بیعت طلب کی گئی تو آپ نے انکار کرتے ہوئے مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ کی طرف محو سفر ہوئے۔ کوفہ میں جب حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے تو سارا کوفہ امڑ کر آیا ان کی حمایت کے لیے، اور مسجد کوفہ بھر گئی اور لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام کے نعرے لگائے اور حضرت مسلم کا ساتھ دیا۔ لیکن مشکل کیا ہوئی، جو لوگ لیڈ کر رہے تھے ان تمام لیڈرز کو پکڑا گیا، ان تمام لیڈرز کو مارا گیا، ان تمام لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب اس معاشرے کی لیڈ جن کے ہاتھ میں ہے وہی اگر جیلوں میں چلے جائیں یا ان کا سر گردن سے اتار دیا جائے، عام عوام کیا کرتی ہے؟ عام عوام پھر خاموش ہو جاتی ہے، انتظار کرتی ہے، چونکہ لیڈ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ کوفہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کوفہ والوں نے بلایا بھی اور ساتھ دینے کی کوشش بھی کی، لیکن ہوا یہی کہ ہانی ابن جبر و ستم کے آگے ظاہر سی بات ہے کہ عوام کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے حساب سے وہ لائے عمل نہیں رہتا۔ اچھا، اصحاب پر گزرے حالات کے اوپر تھوڑی سی میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں گا کیونکہ یہ بڑا اہم موڑ ہے تاریخ کا۔ جی جاری رکھیے۔ جی، جب کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس سفیر کا ساتھ دیا اور ان کے سارے لیڈرز یا شہید ہو گئے یا جیلوں میں چلے گئے، تو کوفہ والے عام عوام ڈر گئی۔ عام عوام جب ڈر گئی تو اب ان کا لیڈر کوئی نہیں تھا، جب لیڈر نہیں تھا تو پھر وہ ساتھ نہیں دے سکے امام حسین کا اور کربلا پہنچ نہیں سکے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں ان میں اکثریت اہل کوفہ کی ہے۔ مکہ کا کوئی آپ کو نہیں ملتا، مدینہ کا کوئی آپ کو نہیں ملتا، باقی سرزمینوں کا کوئی آپ کو نہیں ملتا، اکثریت ملتی ہے تو وہ کوفہ کی ملتی ہے۔ اس لیے یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے بات کہ اس جبر کے ماحول میں اگر عوام کی لیڈرشپ ختم ہو جائے تو کسی بھی معاشرے میں ایسا ہی واقعہ جنم لیتا ہے۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے کردار کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام نے اس صورتحال میں جن لوگوں کو بلایا اور کوفہ سے بلایا وہ سب کے سب پہنچ گئے، جن کو نہیں بلایا وہ وہی تھے جو یا جیلوں میں تھے یا جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لیے آپ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں دیکھیں جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان سرداروں کا تعلق کہاں سے؟ اس وقت بھی کسی بھی ہسٹورین سے آپ کہیں کہ تاریخ کنگال کر دیکھ لو، پتہ چلے گا کہ کربلا کے شہداء کی اکثریت کا تعلق عراق سے ہے اور کوفہ سے ہے، اکثریت کا تعلق۔ اور عجیب یہ ہے کہ مدینہ سے کوئی نہیں آیا، عجیب یہ ہے کہ مکہ سے کوئی نہیں آیا۔ یعنی ہم مرکز اسلام کے طور پر مکہ اور مدینہ کو دیکھتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں کوئی امام حسین کی حمایت کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں یہ مشورے ضرور دیے لوگوں نے کہ اے ابا عبداللہ حسین آپ مدینہ سے نہ نکلیں، مدینہ میں آپ محفوظ ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے، لہذا ان کا موقف یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہیں، محفوظ رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس طرح سے نکلیں گے تو ان کو بھی نقصان ہوگا اور ان کے بچوں کو بھی نقصان ہوگا۔ امام حسین کا موقف یہ تھا کہ تم
وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے یہ تمہاری خام خیالی ہے. تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ یزید ابن معاویہ نے پہلے سال امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا اور واقعہ کربلا برپا ہوا. اگلے سال اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور مدینہ منورہ وہ شہر جو نبی کا شہر ہے، جو وحی کے نزول کا شہر ہے، کائنات کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں پر نبی مدفون ہے، اس شہر میں یزیدی افواج نے 10,000 بے گناہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین 10,000 لوگوں کو قتل کیا حملہ کر کے مدینہ میں. وہ لوگ جو امام حسین سے کہتے تھے کہ آپ مدینہ میں ٹھہر جائیں، عراق کی طرف نہ جائیں، ان کو پتہ چل گیا کہ امام حسین اگر مدینہ کی طرف گئے تو کیوں گئے، اور مدینہ میں اگر کوفہ کی طرف گئے تو کیوں گئے، اور مدینہ میں کیوں نہیں رکے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مدینہ میں صرف یہی قتل ہوا نہیں، 10,000 لوگ، یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام مورخین نے، کہ 10,000 لوگوں میں زیادہ وہ لوگ تھے جو قاریان قرآن تھے، حافظان قرآن تھے، صحابہ تھے، ان کا قتل عام ہوا. پھر بھی معاشرہ خاموش رہا. اور اس کے ساتھ ایک عجیب کام یہ ہوا کہ یزید نے مدینہ کو اپنے فوجیوں کے لیے حلال قرار دے دیا. حلال قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو کرنا چاہو کرو. نتیجہ کیا ہے؟ انہوں نے مدینہ میں بچیوں کا ریپ کیا. یہ تاریخ کہتی ہے، میں نہیں کہتا. 1,000 دوشیزائیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، اگلے سال وہ حاملہ ہونے کے بعد ان کے بچے پیدا ہوئے. یہ تاریخ کہتی ہے. اور یہ 2 بڑے جرائم، یعنی مدینہ کی بے حرمتی، 10,000 صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا قتل عام جن میں قاریان قرآن اور حافظان قرآن شامل تھے، اور اس کے ساتھ مدینہ کی ناموس کو اپنے فوج پر حلال قرار دینا، اور اس کے نتیجے میں یہ ریپ، اور اس کے نتیجے میں 1,000 سے زیادہ بچہ پیدا کریں، بچے جنیں. جس یزید کو لوگ پہچانتے نہیں تھے اور وہ سمجھتے تھے گھر بیٹھنے سے ہماری جانیں بچ جائیں گی، نہ ان کی ناموس بچی، نہ ان کی جانیں بچی، نہ ان کا دین بچا، نہ مدینہ کا تقدس بچا، نہ بیٹیاں بچیں، نہ مسجد بچا، کچھ بھی نہیں بچا. امام حسین علیہ السلام ان کی نگاہ بہت دور کی نگاہ تھی. لہٰذا دوسرے سال کربلا کے اگلے سال یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے اگلے سال مکہ کا واقعہ پیش آیا. مکہ کے واقعے میں یہی یزیدی فوج مکہ پر حملہ آور ہوئی. یہ کس نے کیا؟ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، اموی تھے، یزید ابن معاویہ کے فوجی تھے. اب اگر کوئی ملا، کوئی ایسا شخص یہ کہے کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسین قتل ہوئے ہیں، اس نے تو بڑا احترام دیا تھا. امام حسین کے قتل کا اس کو نہیں پتا تھا، مدینہ پر چڑھائی کا بھی نہیں پتا تھا، کیا مکہ کی تباہی کا بھی نہیں پتا تھا، 10,000 اصحاب نبی اور تابعین کے قتل عام کا بھی نہیں پتا تھا، کیا ان ریپس کا بھی نہیں پتا تھا. اس طرح سے یزید کو بچانے کی کوشش اب بھی ہو رہی ہے. اب بھی آج کے دور میں بھی ایسے لوگ اندھے اور دل کے کالے ہوتے ہیں جو اس حد تک گر جاتے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ ایک ایسا کام ہے جس کی آپ کو تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. دیکھیے، زخم اور پھوڑا جتنا بڑا ہو نا، اس کو ختم کرنے کے لیے پھوڑے کو ضرب بھی اتنی بڑی لگانی پڑتی ہے. عالم اسلام کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، اس وقت ضمیر سو چکا تھا. ایک ایسی کیفیت میں اس مردہ ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے جتنے بڑے واقعے کی ضرورت تھی وہ صرف اور صرف امام حسین انجام دے سکتے تھے. لہذا جب کربلا کا واقعہ ہوا تو کربلا کے واقعے کی گونج پوری دنیا میں پھیلی. سب پتہ چل گیا کہ امام حسین یعنی فرزند رسول، نبی زادیوں کے ساتھ، نبی کے نواسوں نواسیوں کے ساتھ، خانوادہ رسول کے ساتھ اس طرح سے ہجرت کر کے نکلے، مکہ گئے، وہاں پر ان کی جان لینے کی کوشش ہوئی تو وہ وہاں سے حج چھوڑ کر
عمرے میں بدل کر عمرہ مکمل کر کے عراق کی طرف محو سفر ہوئے اور کربلا میں یوں ان کو روک لیا گیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. لہٰذا جب عالم اسلام میں یہ بات پھیلی تو اس کے نتیجے میں عالم اسلام کا ضمیر پھر آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا وہ لوگ بعد میں تابعین کے نام سے معروف ہیں. اور وہ تابعین کون تھے؟ وہی عرب، وہی اہل عراق جو کسی نہ کسی صورت میں امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے، اٹھے. امام حسین کے واقعے کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد 4000 لوگ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے قبر پر کھڑے ہو کر تجدید بیعت کر کے یزید کے خلاف اپنی موومنٹ کا آغاز کیا. اور اس کے بعد پھر آپ پوری تاریخ پڑھیں، پھر اسلامی معاشرہ سنبھل نہیں سکا، پھر وہ حکمرانی اس طرح سے قائم نہیں رہ سکی. ہر علاقے میں بغاوتیں ہوئیں. کس کے خلاف؟ اسی اموی نظام کے خلاف جس نے خانوادہ رسول کو یوں قتل کیا تھا. اور ان کی جو روش تھی وہ روش کافرانہ تھی. جی بالکل. امین شہیدی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بات واقعہ کربلا اور اسباب کی آتی ہے، تاریخ اور فلسفہ حسینیت کی آتی ہے، اس پہ آپ نے روشنی ڈالی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں لوں گا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے. پروگرام نیوز ون ٹونائٹ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ ایاز صاحب، اسلامی اسکالر بھی ہیں، فارمر چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بھی رہے ہیں. قبلہ ایاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. قبلہ ایاز صاحب، اسلامی تاریخی اعتبار سے واقعہ کربلا کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا یقیناً ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور اس میں جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، انہوں نے جس طریقے سے ایک عزم کے ساتھ قیام کیا اور یہ جدوجہد کی کہ جو نبوت کا منہج ہے اس سے انحراف کو دوبارہ منہج نبوت پر لائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایک داستان کی صورت اختیار کر گیا اور پوری اسلامی امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کہ کس طریقے سے حق کے راستے میں قربانی کے لیے مستعد رہا جائے اور اس کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے. جی بے شک ایسے ہی ہے. اور اسباب اور محرکات کو اگر دیکھیں اس واقعہ کے حوالے سے، اس کا پس منظر جو تھا اس کو دیکھا جائے تو کیسے بیان کریں گے جس کا آپ نے بالکل وہ تو ظاہر ہے. اس کا منہج اور اس کے محرکات کی بنیادی چیز جو تھی وہ یہ نہیں تھی کہ اقتدار کی کوئی کوشش ہو یا استبدال اقتدار یعنی اقتدار کی تبدیلی کی کوئی کوشش ہو، بلکہ اس کی پشت پہ ایک اعلیٰ مقصد تھا. اور اعلیٰ مقصد یہ تھا کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ جو نظام ہے وہ منحرف ہو جائے اس منہج سے کہ جو منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلافت راشدہ نے قائم کیا تھا. تو دوبارہ اس منہج کی طرف لانا یہی وہ محرک تھا کہ جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قیام فرمایا. جی بالکل. اور اس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں جو دعوت نامہ یا پھر ان کو خطوط جو کوفیوں کی طرف سے آئے تھے اور آنے سے پہلے حج کی ادائیگی کو مؤخر کر کے پھر عمرہ ادا کیا گیا، کوئی ان کے قتل کی سازش بھی بنائی گئی تھی وہاں پہ. یہ تمام محرکات جو ہیں ان کی کڑیاں کس طرح ملاتے ہیں آپ؟ بالکل. اس میں اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو ایک اچھی حکومت، گڈ گورننس جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے مختلف اہداف تھے لیکن آپ نے اس بات کو زیادہ اہمیت دی کہ کس طریقے سے ہم ایک گڈ گورننس کے قیام کو یقینی بنائیں. اور اسی اہمیت کے لیے پھر کوفیوں کے بھی خطوط آئے اور کوفیوں کے خطوط کی تصدیق کے لیے آپ نے اپنے نمائندے بھی بھیجے اور اس کے بعد پھر آپ نے کربلا کا سفر اختیار کیا. جی تو لیکن جو فسطائیت کا عالم تھا اور جو بیرا روی کا ایک اس وقت دورہ تھا، اس کے بارے میں بیان کیجئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کی جاتی ہے اور ان کے رفقا کی بات کی جاتی ہے تو یہ مارکہ حق کہلایا جاتا ہے.
یعنی کہ حق و باطل کی لڑائی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ساتھ شامل ہوئے، کچھ کوفہ سے، کچھ جو ساتھ چلے، جو اہل خانہ تھے، ان تمام واقعات کو آپ روز بروز کی جو ایک ڈیولپمنٹ تھی 10ویں محرم تک، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ بالکل، دیکھیں وہ پوری تاریخ اگر ہم مرحلہ بمرحلہ دیکھیں تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو یقیناً اس مقصد کے لیے تھے کہ ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو حق کا قافلہ ہے اس کا ساتھ دیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کے اپنے درجات ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اموی خاندان اور اموی حکومت کی طرف سے یزید کی جو حکومت تھی بہت سخت مزاحمت ہے، اور اس مزاحمت کا ادراک حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بیتا، تو آپ تاریخ کو دیکھیں مرحلہ بمرحلہ آپ لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ ایک مشکل وقت آنے والا ہے، اور آپ میں سے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مشکل وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ واپس چلے جائیں. اور ایک مرحلہ تو ایسا بھی آیا کہ آپ نے رات کی تاریکی میں چراغ گل کر دیے تاکہ کسی کو کوئی خفت نہ ہو، اگر کوئی واپس جانا چاہے تو وہ واپس جائے. تو یہ ایک عظیم، میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق کے لیے جس طریقے سے آپ قربانی کے لیے تیار تھے، اور آپ نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ یہ تھی کہ کسی کا خون نہ بہے اور ایک پرامن طریقے سے اصلاح کو یقینی بنایا. جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس واقعہ کربلا کے بعد ہم جو 1 سال کا دور تھا، اس سال کے اندر ہم نے جو کچھ تباہی ہوتے ہوئے دیکھی، یعنی کہ یزید اور اس کی افواج کی جانب سے مدینہ پھر مکے کی طرف، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میسج جو تھا وہ فلسفہ حسینیت کا وہ لوگوں کے گھروں میں، دلوں میں گھر کر گیا تھا، لیکن اس کو جاگنے میں تھوڑی دیر ہوئی؟ دیکھیں اس وقت تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو حکومت تھی وہ کامیاب ہو گئی، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی جو تھے وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے. لیکن اس کے بعد آپ حالات دیکھیں کہ بے شک حکومت تو ان کو مل گئی، لیکن عزت کس کو ملی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت ملی امام حسین کو، اور وہ حکومت جو تھی وہ بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور ہم سب کے علم میں. جی بالکل تاریخ کا حصہ ہے، لیکن میں قبلہ صاحب اس چیز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہوں گا دیکھنے والوں کو بھی، آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ وہ تمام مرحلہ وار چیزوں کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس یزیدیت کا خاتمہ ہوا کیسے؟ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد خود یزید کے جو ولی عہد تھے اور ان کے بعد جو اقتدار میں آنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کو واقعہ کربلا کو، اس میں جو رد عمل، جو طریقہ کار تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اور پھر کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ وہ فوراً دستبردار ہو گئے، اور اس کے بعد ایک اچھا نظم جو تھا اس کے قیام کی کوشش کی گئی. اور یہی آج تک سلسلہ جاری ہے کہ نام زندہ ہے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا، اور یزید کا نام جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں چلا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جو چیز تحریر ہوئی ہے اور یہ رقم ہوئی ہے تاریخ کے اندر، یہ وہی بات ہے جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں. لیکن جو علم بغاوت بلکہ ہم کہیں گے، اور اس کے بعد جو ایک مضبوط حکومت کو توڑنے میں کردار ادا کیا، وہ کدھر سے شروع ہوا کام اور کس طرح ہوا؟ یہ یقیناً جو مرگ یزید ہے یہ استعارہ ہے اس کے لیے کہ جبر کی اور رہ سکتی ہے، لیکن اس کو دوام نہیں مل سکتا. جاء الحق وزهق الباطل. ایک وقت ایسا آتا ہے حق کی آواز جو ہے وہی قائم رہتی ہے اور دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح میں نے گزارش کی کہ آج بھی امام حسین اور ان کی جدوجہد جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مظلوم عوام کے لیے. ویتنام کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یوم حسین منایا جاتا ہے، واقعہ کربلا منایا جاتا ہے. وہ مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن ان کی جو جدوجہد تھی انہوں نے بھی درس لیا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی سے. تو یہ ایک زندہ جاوید تحریک تھی کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر میں اور پوری تاریخ میں جو بھی حق کے لیے اور جدوجہد جو عوام کے لیے اور حقوق کے لیے ہے
उनके लिए ये एक यूं समझें कि एक मशाल राह, एक इक़दाम था जो आज तक तारीख के सीने पर नक्श है। जी बिल्कुल, और आपने बजा फरमाया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसको मानते हैं और इस फ़लसफ़े की पैरवी भी करते हैं। यहाँ पे किबला साहब एक चीज़ बड़ी अहम है कि हम बात करते हैं जब भी फस्तायत की, जब भी हम बात करते हैं जबर सितम की, जब भी दुनिया के किसी कोने में भी ये चीज़ होती है तो फ़लसफ़ा हुसैनियत की याद ताज़ा हो जाती है और लोग उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं। हम अगर इस मैसेज को देखें तो ये आपने बताया कि जी पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है अभी भी और सबके दिलों में बसता है। हमारे पास जो मुहर्रिकात हमें नज़र आते हैं उस ज़माने में, उस दौर के अंदर, आप अपने छोटे मासूम बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो जो माहौल था जब हम यौम आशूर जिसको कहते हैं, उसमें आप किस तरह देखेंगे कि जो जबर सितम हुआ उसमें? जिक्र होना चाहिए जिस तरह अदब की किताबों में है, तारीख की किताबों में है, शायरी में मरसिए की सूरत में ये एक पैगाम जो है ये अमर हो चुका है और इसका तसलसल होना चाहिए आइंदा नस्लों तक, ताकि हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो भी एक अज़म के साथ एक अच्छे मकसद के लिए और एक अच्छे अहदाफ के लिए वो अपनी जदोजहद को जारी रखें। क्योंकि अगर ये तारीख लोग भूल जाएं तो मैं समझता हूं कि आइंदा के लिए कोई हमारी आइंदा नस्ल जो है वो हक के साथ कड़ी नहीं होगी और वो समझौते करेगी, और जाहिर है कि उनके सामने जो आला अहदाफ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मिशन को और इस पैगाम को आइंदा नस्लों तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, और इस तरह के वाक़यात ख़ास तौर पे अगर हम देखें तारीख़ी लिहाज से और ख़ास तौर पे इस्लामी तारीख़ के हवाले से, हम बनु उमैया, बनु अब्बास की मिसालें देखते हैं और जो कुछ उस ज़माने में हुआ उसको देखते हुए तो आपको लगता नहीं है कि हमारी तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है? बिल्कुल, ये तो अगर हम पूरी तारीख को देखें, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक जो है, आप मक्का में देखें कि जो अबी तालिब की गाठी में उनके पूरे ख़ानदान को महसूर कर दिया गया और उनका दाना पानी, खाना पानी सब कुछ खुराक का सामान बंद कर दिया गया और वो 3 साल तक वहाँ रहे और वापसी आए, कोई समझौता उन्होंने नहीं किया, और वो वापस आए तो उनके जिस्म जो थे नहीं कुनाज़ार थे, लेकिन उनके आंखें ऊंची थी, उनका सर बुलंद था, इसलिए कि उन्होंने बातिल के साथ कोई समझौता नहीं किया था। और एक पैसिव रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए बिल आखिर लोग मजबूर हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान को वापस अपने फैमिली मक्का के अंदर वापस आने की इजाज़त दी या मौका दिया। तो ये दरअसल हमारे लिए इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये एक बहुत बड़ा दर्स हैं। और इसके बाद आप देखें ग़ज़वा हुनैन, इससे पहले ग़ज़वा उहद, तो ये जो जदोजहद है और ये जो हक़ के साथ एक अपने आप की शनाख्त है, मैं समझता हूँ कि यही वो एक तारीख़ी तसलसल है कि जो हमारी आइंदा नस्लों तक ये वाक़यात जाते हैं और वो इससे दर्स लेते हैं, सबक सीख। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो तर्ज़ अमल हमें यजीद का नज़र आता है, उसकी तर्ज़ हुक्मरानी की बात करते हैं, क़िबला साहब हम ज़रा उसको थोड़ा सा वजाहत से रोशनी डाल सकते हैं कि जो इस्लामी जो बुनियादी अराकीन हैं उनसे इनहराफ और जो से कह सकते हैं कि बेरा रवी जो थी उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि वो दौर कैसा था? बिल्कुल, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, जिसके असास पे खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम हुआ, उसमें तो जो सरबराह मुमलिकत है उसके लिए तक़वा एक ज़रूरी शर्त, और इसके बाद जो निज़ाम है ख़जाने का वो अवाम की अमानत हो, कौम की अमानत हो, आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए हो, और जो वाली हैं, जो हुक्मरान हैं, जो उम्माल थे, वो जवाबदेह हों लोगों के सामने। तो ये वो पूरा निज़ाम है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तर्ज़ अमल के नतीजे में कायम हुआ और खिलाफत राशिदा के दौर में उसको एक उरूज हासिल हुआ। बाद के आने वाले अदवार में और बिलखुसूस यजीद के दौर में ये अंदाज़ा लगा कि अब इस निज़ाम से बिल्कुल इन्हिराफ किया जा रहा है और इसी निज़ाम की बहाली के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जदोजहद का क़याम। जी बिल्कुल। इसमें क़िबला साहब ये बताइएगा कि हम जब मार्का हक़ का
ذکر کرتے ہیں تو اس محرم الحرام کے حوالے سے ایک عقیدت، ایک انسیت اور ایک مذہبی لگاؤ بھی ہے. آپ اس کو کس حیثیت سے دیکھیں گے، اس ماہ کی جو حرمت ہے اس کو؟ بالکل، اس میں محرم کا لفظ ہی جو ہے یہ حرمت والا ہے، اور یہ وہ مہینے ہیں کہ جو ایون اسلام سے قبل بھی اس مہینے میں جنگیں جو تھی وہ بند ہو جاتی تھی، لوگ ہتھیار ڈال لیتے تھے، اور عزت کے مہینے، احترام. تو سبق تو یہی ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم امن و امان کو یقینی بنائیں، اور جس طریقے سے ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ امن و امان کے حوالے سے ایک مشکل مہینہ بن جاتا ہے، ہم اس قسم کی کوششوں کو بالکل اس کی حوصلہ شکنی کریں اور اس کو عزت اور احترام کا مہینہ بنائیں. جی، بین العقائد ہم آہنگی کے حوالے سے ہم بین المذاہب تو بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی بھی بہت اہم ضرورت ہے. بین العقائد ہم آہنگی کے حوالے سے اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے کہ آپ لوگ جو مشائخ ہیں، اسکالرز ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی کیا کاوشیں چل رہی ہیں؟ بالکل. ایک تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے وہ بہت جامع ہے، اور اس میں تمام جو پاکستانی ہیں بلا لحاظ مذہب ان کو یکساں شہری حقوق دے دیے گئے ہیں، اور ان میں کوئی تمیز اور کوئی تفریق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے 1973 کا آئین، اور پھر باقاعدہ ایک وزارت اس کے لیے قائم ہو گئی ہے، بین المذاہب ہم آہنگی. اور پھر ریاستی طور پہ تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. عوامی طور پہ کچھ مسائل ہیں، لیکن ان کے لیے بے انتہا اچھی تنظیمیں ہیں بین المذاہب کی. ہماری میڈیا کا کردار بھی بہت اچھا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے بعض مقامات پہ اس قسم کے واقعات پیش آئے تو آپ کے چیف جسٹس بھی فوری طور پر وہاں پہنچے، آپ کی حکومت بھی وہاں پہنچی، گرجوں کی دوبارہ تعمیر ہوئی، مندروں کی دوبارہ تعمیر ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس لحاظ سے بہت اچھا دنیا کے سامنے اپنا رول ادا کر رہا ہے. اگر ہم اپنا مقابلہ انڈیا سے کریں تو انڈیا کا جو فلسفہ ہندوتو کا ہے کہ جس طرح انہوں نے دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ امتیاز برتا اور جس طریقے سے مسیحیوں اور مسلمانوں کے ساتھ مظالم ڈھائے، تو بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے، اور اس قابل ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے. بے شک جی. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ ہم امن و امان کی صورتحال سے جو ہمیشہ محرم الحرام کے درمیان میں ہم لوگ یا ان خاص 10 دنوں کے اندر پریشان بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کاوشیں کرنی چاہیے، اور اس میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے، ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء کرام کا کردار بہت اہم ہے. بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کی حرمت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس اثاثہ ہے ہماری تاریخ کا، واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں، تو احترام لازم ہے اور ساتھ ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نگہبان.